قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس کے معنی بتائیں. شذیع صاحب بہت شکریہ ہمیں آپ نے جوائن کیا. شکریہ. تو بتائیے ناظرین کو آج کے جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے. دیکھیے، کربلا ایک بہترین اور اعلیٰ ترین درسگاہ ہے ان اقدار کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا چاہا، جو صفات قرآن شریف میں بیان ہوئی کہ انسان کو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہیں. تو کربلا جو ہے وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں کہ امام حسین نے، اہل بیت نے اور ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے یہ دکھایا کہ حق کی گواہی کیسے دیتے، حق کی دعوت کیسے دیتے، قربانی کیا ہوتی، معاف کر دینا کیا ہوتا ہے، جنروسٹی کیا ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو کہ لازمی ہے اگر ہم نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے، ہر وہ ہمیں کربلا میں ملتا ہے. اسلام کو اور انسانیت کیونکہ اسلام عین انسانیت کو قائم کرنا ہی اسلام. بے شک. تو یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے جب ہم بات کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈرز لائک نیلسن مینڈیلا، so many leaders have been inspired by the example of امام حسین، گاندھی even. جی حمیرہ، آپ بتائیے، آپ بھی اس پر پڑھتی ہیں، لیکچر بھی دیتی ہیں. جی، میں نسیم اسپیشلی آج میں اس پروگرام میں علامہ اقبال کے حوالے سے، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی جس طرح شذیع نے بات کی ہے کہ کربلا کو اور حضرت امام حسین کی شخصیت کو ایک بہت بڑی درسگاہ کی اس میں دیا ہے، تشبیہ دی ہے. اور ایک اس تو ان کی ایک نظم ہے، درمانی حریت اسلامیہ و سر و در سر حادثہ کربلا، کہ کربلا کی سیکرٹ کیا ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آج ہمارے لیے کربلا کے لیسنز کیا ریلیونس ہولڈ کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو ایک علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، اردو کا شعر ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. آپ سوچیں، حقیقت ابدی یعنی اٹرنل ٹروتھ. اٹرنل ٹروتھس میں کون سے ٹروتھس آتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اٹرنل ٹروتھ، قل هو اللہ احد اٹرنل ٹروتھ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ جسٹ ایک وہ فرد نہیں رہے امام اعظم، وہ ایک فرد نہیں رہے، وہ ایک شخصیت نہیں رہے، وہ ایک موومنٹ بن گئے. اور زمانے سے نہیں منسلک. نہیں، اور زمانے سے تو بالکل منسلک نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بینچ مارک بن گئے، حقیقت ابدی بن گئے نا، اٹرنل ٹروتھ ہے. تو وہ شعر جب پورا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی زیادہ وہ سمجھ میں آتی ہے، اس کا جو ہدف ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی چوائس ہے کہ آپ حقیقت ابدی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اٹرنل ٹروتھ کے ساتھ، او یو وانٹ ٹو بی ود دا شفٹنگ سینڈز آف ٹائم. یہ وہ ابدی سبق ہے جو ہمیں کربلا سے اوور 1400 ایئرز کی یہ جو پیریڈ ہے بار بار ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم محرم کو سیریسلی لیں، دیکھیں ایک طرف ذکر رسول، ذکر اہل بیت، ذکر امام حسین، ذکر کربلا، یہ تو چلتا رہے گا. یہ ہمارے ایتھوس، ہمارے کلچر، ہمارے دین، ہماری محبت کا تقاضا ہے یہ تو. لیکن مجھے سم ٹائمز ایسے لگتا ہے کہ ہم اگر اس کو سیریسلی دیکھیں کہ ہمیں امام اعظم کیا سکھا رہے ہیں، کیا اسباق، کیا سبق ہمیں دے رہے ہیں، اور کس طرح ہمیں ایویلیویٹ کرنا چاہیے فرام محرم ٹو محرم. آپ نے جب انوائٹ کیا پروگرام کے لیے تو میں نے پھر اس کے اوپر سوچنا شروع کیا. میں نے کہا ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ کیا میری زندگی میں، کیا میرے اس سال میں محرم ٹو محرم، کیا میں نے ان لیسنز کو اپنی زندگی میں حق گوئی کے حوالے سے، انصاف کے اوپر ڈٹے رہنے کے حوالے سے، کیا میں نے ان کو امپلیمنٹ کیا یا نہیں. ایک اور شعر میں اپنے اس کو وہ کرنا چاہتی ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک بہت بڑی بات کی ہے. انہوں کہتے ہیں ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے نیری، ایسی بادشاہت پنہا ہے اس فقیری میں، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. کتنی بڑی میراث ہے. یہ بھی علامہ اقبال. علامہ اقبال
کہ یہ میراث جو ہے ہماری، وہ سرمایہ جو ہے ہمارا، وہ شبیری ہے. اب اس فلسفی کو پڑھنا، اس کے اوپر ڈویل کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، ایکسٹراپولیٹ کرنا. ذرا شذرے سے پوچھتے ہیں میراث شبیری، تھوڑا سا بتائیں. ایک حوالہ دینا چاہوں گی میں اس وقت کا، جب کہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے امام حسین کو مدعو کیا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. تو امام حسین گئے اور جب یہ مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا مثلی یا یبیع مثلہ، کہ اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کوئی دو افراد میں اختلاف نہیں ہے، یہ ایک اقدار کا اختلاف ہے، اور جو حق پہ ہیں، جو صالحین ہیں، وہ کبھی بھی ظالمین کی بیعت نہیں کر سکتے. تو جو اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر، انسانیت کے رستے پر قائم رہنا، اس سے بڑی میراث کیا ہو سکتی ہے. اور قائم بھی کس طرح رہنا، ایک بہت کریم انداز میں، کتنی خوبصورتی سے کہا کہ جو صالحین ہیں وہ ظالمین کی بیعت نہیں کر سکتے. اور اس دوران یہ جو سفر تھا شہادت تک کا، اس کے بعد بھی خیر کربلا کا سفر جاری رہا، بہت مصیبتیں آئیں اہل بیت پہ، مگر یہ جو سفر تھا اس میں امام حسین نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بات چیت بھی کی، سلوک ان کو بہت اچھا سلوک کیا. جب ہر ان کو قید کرنے آیا، سب ہر کے ان سولجرز کو پانی پلایا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. پانی جو کہ کتنی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے بعد میں جو ان کے صحرا میں، اور بعد میں ان کو خود قطرہ پانی کا نہ ملا. تو ہر موقع پر یہ نظر آتا ہے کہ کتنی ان ایک طرف قائم اپنے اصولوں پر، دوسری طرف کتنے کریم انداز میں حق کی دعوت دیتے چلے گئے. اور یہ جو ایک میں کہوں گی ان کی امام حسین علیہ السلام کی میراث کا حصہ یہ بھی ہے کہ حق کس طرح دلوں کو بدل سکتا. زہیر کین ایک آدمی تھا جو کہ امام حسین کے ساتھ ہی اس کا کاروان چل رہا تھا، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ دور رہے مکہ سے. جب مکہ مکرمہ سے جب امام حسین گئے ہیں کوفہ کی طرف، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ دور رہے کاروان سے. تو امام حسین نے ایک جگہ جب پڑاؤ ہوا تو امام حسین نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ آ کے مجھ سے بات کریں. وہ نہیں جانا چاہتا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بلا رہے ہیں، آپ کیسے نہیں جا رہے. وہ گیا، اور اس ملاقات کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں رہا کیا، میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے میں واپس نہیں آؤں گا. ہر کی بھی مثال آپ کے سامنے، کیسے ہر کا دل بدلا. تو یہ جو دل بدلنا ہے، حق کی گواہی دینا، مگر ایسے کریم انداز میں دینا کہ لوگوں کے دل بدل جائیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور بس جائے اور وہ صراط مستقیم پہ چل پڑے. تو